الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ہم لوگ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کو اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت ہو، لیکن ہمارا حال جہالت کا یہ ہے پڑھے لکھ کے ڈبل گریجویٹ اور کیا کیا ڈگریاں، اگر یہ پوچھا جائے کہ نبی آخر الزماں کا نام کیا ہے تو ہمیں یاد نہیں، ان کی ماں کا نام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ چلیے نبی کا نام معلوم ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کب پیدا ہوئے یہ کچھ پتہ نہیں۔ آپ کی وفات کب ہوئی تو وفات کا مہینہ مشہور ہے 12 ربیع الاول، کتنا کو بتا دیں۔ لیکن اس میں بھی افسوس یہ ربیع الاول کے مہینے کو عرف عام میں 12 وفات کا مہینہ جانا جاتا تھا اور جاتا ہے، لیکن اپنی غلطیوں جہالتوں کی وجہ سے اس 12 وفات کو بھی ہم نے عید میلاد النبی کر دیا۔ یہ غلطی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقینی طور پر 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ اس وقت تاریخ لکھنے کا کوئی دستور نہیں تھا جب آپ پیدا ہوئے۔ اتنا متعین ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے یقین کے ساتھ یہ کہنا غلط۔ 3 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 3 میں کتنے ہیں یہ؟ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی ولادت کے رات فارس کا بادشاہ جو کسرا، جس کا لقب تھا، کیا لقب تھا؟ کسرا، اور وہ سپر پاور تھا اس زمانے میں، وہ اور روم کا بادشاہ قیصر، یہ دونوں سپر پاور تھے، ملک فارس و ملک روم، بڑی طاقتیں تھیں۔ تو قیصر کا جو بادشاہ تھا، اس کا جو محل تھا، اس کے محل کے 12 کنگورے قدرتی طور پر جھڑ گئے، گر گئے 12۔ ولادت سے کچھ پہلے اس نے نجومیوں سے یہ حال بیان کیا کہ اچانک خواب میں نہیں، سچا مچا میرے محل کے 12 کنگورے، 12 پھول گر گئے ہیں۔ کہا کہ تمہاری حکومت کو زوال آئے گا۔ اتنی بات بالکل صحیح، تمہاری حکومت ختم ہوگی، زوال آئے گا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہاری 12 نسلیں ختم ہوں گی، تمہارے بیٹے آگے اس کے بعد زوال آئے گا۔ وہ مطمئن ہو گیا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کل کوئی زوال آ جائے۔ اچھا، یہ جو بتا رہے ہیں اس لیے اسی سفر میں کسی کو پتہ نہیں سیرت کیا ہے۔ اگر مدتیں ہو گئی کیا کیا کرتے ہوئے، دین کے کام کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے، پوچھو کہ بھائی
آپ کی اماں کا نام کیا تو پتہ نہیں، آپ کی سیرت کیا ہے تو لادری پتہ نہیں، اسی سفر کا حال ہے۔ 12 نسلوں کو خبر دی گئی اس کی کہ تیری 12 نسلیں ختم ہونے کے بعد فارس کی حکومت کو زوال آئے گا، زوال آئے گا۔ اتنی خبر تو صحیح بتائی، لیکن 12 نسلوں والی خبر غلط تھی۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کو خطوط لکھ کے دعوت نامے، جتنے بادشاہ تھے چھوٹے بڑے اور جو بادشاہوں کے گورنر تھے سب کو خط لکھا۔ فارس کے بادشاہ کو بھی جو سپر پاور تھا روم کے مقابلے میں، اس کو بھی خط لکھا، دعوت نامہ، اسلام کی دعوت، مسلمان ہو جاؤ واسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو۔ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہاری رعایا کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اگر وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ لوگ بادشاہوں کے پیچھے ہوتے ہیں، بڑے جیسا کرتے ہیں چھوٹے وہ کرتے ہیں۔ خط لے کر صحابی گئے، اس پاگل نے نہ تو خط کا مضمون سنا نہ پڑھا، عرب کے اس کی زبان میں، اس کی عقل میں عرب کے ایک بدو کا خط آیا ہے، ان پڑھ جاہل کا خط آیا ہے۔ یہ عرب والوں کا عام لقب تھا، جاہل تھے انہی کے سب، کوئی کلام نہیں کیا خط کا۔ ہر دور میں آج بھی اور کل بھی جو وزارت خارجہ ہے وہ اس کا ادب کیا جاتا ہر ملک میں۔ گویا کہ یہ خط وزارت خارجہ وفد کے درجے میں تھا، خط پھاڑ دیا۔ خط کے پھاڑنے کی اطلاع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہم مزقہ، اے اللہ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، حکومت ختم ہو گئی، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اس کے ٹکڑے کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جیسے فرمایا ویسے ہی ہو گئے۔ اس بادشاہ کو خود اس کے بیٹے نے سازش کر کے قتل کر دیا، اس غنڈوں کو ساتھ لیا، سازش کی اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، لیکن بالکل نہیں مرا، اد مرا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، خزانے کے اندر زہر کی بوتل رکھی ہوئی، بہت خطرناک زہر۔ کیا چلتا، سائنیٹ، زبان سے لگاؤ اور چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں بہت ملتا ہے وہ جو عامل ہے نا، عامل کارندے پیسے بنانے والے، ڈی ایم ہمارے مراد آباد ضلع کا، اس کی بیوی بیمار، یہ وہ بہت علاج و معالجہ۔ ایک علاقہ کرولا، وہاں کوئی بھورے بابا تھے، کسی نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ، لیکن یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں، ISI درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے مینٹل ہوتے ہیں، مینٹل نہیں مینٹل، ٹھیک، وہ خود پہنچے گئے کیونکہ ضرورت ان کی تھی، اپنی بیگم کو لے کے کل ڈی ایم صاحب گئے، دکھلایا کہ ان کے اوپر بہت کرنی کری ہے، نہ ہو تب بھی کرنی ہو گئی، طبیعت خراب ہے کرنی کر دی ملا کے اوپر۔ اب ملا بیچارہ دوا کھاوے یا کرنی میں لگے، یہ مثال ہے ملا کا نام۔ ٹھیک، کیا ہوگا کہ ایک بکری لائیے، اتار کریں گے، چنانچہ بکری مہیا کر دی۔ جس دن اس نے بکری منگوائی، کلکٹر صاحب بھی، ڈی ایم صاحب بھی، ان کی میڈم بھی، سب بکری کے ساتھ پہنچ گئے۔ بکری کو گھمانا شروع کر دیا چاروں طرف، 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، 6 چکر،
7واں چکر پورا ہونے سے پہلے بکری مر گئی، وہیں گری وہیں مر گئی۔ وہ IAS افسر پاگل تو تھا نہیں کہ بالکل ٹھیک، جو انگلی تو نے میری بکری کے منہ میں دی ہے وہ انگلی اپنی زبان کو لگا دی، ورنہ تجھے پھانسی پہ چڑھ۔ انگلی میں کیا تھا؟ وہی جس کا ابھی نام لیا، سائنس۔ وہ بھورے میاں راضی نہیں ہوئے اس کے لیے کہ وہ انگلی اپنی زبان پہ لگا لے، وہ زبان پہ لگنا ہی اس انگلی کا کافی تھا۔ تو اسی درجے کا زہر اس کے خزانے میں رکھا ہوا، مرتا کیا نہ کرتا، بوتل منگوائی اور اس کے اوپر لکھ دیا ھذا دواء مفید للجماع، یہ دوا مردانہ طاقت کی دوا ہے۔ بس باپ مر گیا، انہوں نے اپنے دستور کے مطابق جو کرنا تھا کیا، تخت سلطنت پہ بیٹا بیٹھ گیا، خزانے میں گیا، بہت ساری چیزیں دیکھی، تو شہزادوں کو، مالدار زادوں کو کیا چاہیے؟ یہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دولت دے دے، دولت کا غلط استعمال چاہیے، شہزادوں کو بھی، مالدار زادوں کو بھی۔ دیکھا، بوتل اٹھائی تو بوتل پی لی، آنتیں کٹ گئی، مر گیا، سلطنت ختم۔ ابھی 12 نسلیں نہیں گزری، پہلی ہی نسل ہے، خود وہی ہے جس نے خواب دیکھا کہ 12 کنگورے گر گئے۔ گیا بیٹا، گیا بیٹے کے بعد آنن فانن فوراً نقد در نقد بیٹی کو بادشاہ بنا دیا۔ جب بیٹی بادشاہ بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ملکوا امرہم امراتا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کا ذمہ دار اور حاکم عورت کو بنائیں گے۔ جس ملک کی ذمہ دار عورت، جس شہر کی ذمہ دار عورت، جس گھر کے امور کا فیصلہ عورت کرتی ہو تو وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی پہ ایک بتاتے ہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب اپنے بچے کی شادی کرو، بچی کی خاص کر بچی دیو کسی گھرانے میں، کسی گھر میں، تو یہ پتہ چلاؤ کہ ماں کا کنٹرول ہے یا باپ کا۔ اگر ماں کنٹرولر ہے اس گھر کی تو بچی کے بھی مت دینا، اگر ماں کنٹرولر ہے، ہوم منسٹری ماں ہے تو بچی مت دینا، اور لینا بھی مت، کیونکہ جو ماں کی عادتیں ہیں وہ بچی میں آئیں گی، وہ اپنا ہولڈ اور کنٹرول آپ کے گھر میں آ کے جمائے گی۔ آ رہی بات سمجھ؟ اور گھر میں فساد ہوگا۔ خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو سلطنت ختم ہو گئی۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، پیدائش کے وقت، اللہ اکبر، اور پیدائش سے کچھ پہلے کے حالات ہیں۔ پیدائش سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا کیا نام ہے بتائیے ذرا، کون بتائے گا؟ مولانا، جو مولانا لوگ ہیں ان کے علاوہ کون بتائے گا؟ حضور کی امی کا نام کیا؟ جی حضرت آمینہ، امینہ نہیں، آمینہ، حضرت آمینہ، بی بی آمینہ۔ اور آپ کی دادی کا نام کیا؟ سلمہ۔ آپ کی دادی کا نام سلمہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور ابا کا نام عبداللہ۔ ان کی وفات کب ہو گئی؟ حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آپ، یہ سیرت کے حالات ہیں، آپ کے ابتدائی حالات ہیں، ہمیں یہ یاد ہونے چاہیے۔ اچانک کوئی پوچھے نبی کی اماں کا نام کیا تو ہم سوچیں گے، مشورہ کریں گے، میموری میں سے نکالنے کی فکر کریں گے، کمپیوٹر کے بٹن دبائیں گے، فوراً آمینہ۔ دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب۔ آپ کا خاندان بڑا خاندان قریش اور شاخ بنو ہاشم۔
النبی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا لقب کیا ہے؟ النبی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل ابتدائی حالات ہیں. پیدا ہو گئے، باپ پہلی دنیا سے جا چکے ہیں. عرب کے دستور کے مطابق پیدائش کے بعد آپ کے ابا عبداللہ کی ایک باندی تھی سویبہ، انہوں نے دودھ پلایا. عرب جاہلیت میں کیا، اب بھی عرب میں مائیں بچوں کو برائے نام دودھ پلاتی ہیں، دن دو دن، ورنہ دایائیں انائیں دودھ پلاتی ہیں. اور شرعی مسئلہ بھی یہیں سے نکلا. ہاں کوئی ہے وہ بیٹھا بچہ، شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہوا تو بیگم کہہ سکتی ہے کہ تیرا بچہ پال دودھ پلوا کسی سے، میں نہیں پلا رہی. حق ہے اس کو کہنے کا. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. اگر وہ دودھ پلانے سے انکار کر دے تو جبر نہیں کریں گے. البتہ کوئی دوسری عورت اگر دودھ پلانے کے لیے راضی ہے تو وہی پلائے، اور ان کی عورت سے سفارش کی جائے گی کہ پرورش کر لو تو اچھا ہے. حق نہیں ہے. اچھا یہ نہیں کہ ایک ہی طرف سے ہے، اس کے سر میں درد ہو، بخار ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر عتیق کے پاس اپنے ماموں کے پاس جائے کہ ماما ذرا میری بیوی کے سر میں درد ہوگا، دوا دے دو. صاف کر دیں، جا اپنے میکے اپنے باپ سے علاج کرا. دونوں ہی طرف کے معاملے ایسے ہیں. خیر بہرحال تو دودھ پلایا کچھ دن. سویبہ نے، بابا کتنی دیر ہے؟ کھانا آ گیا ہے جی، کھانا کھا کے جائیں گے، سب کی دعوت ہے ملا صاحب کی طرف سے. انتظام اللہ نے کیا ہے. دعوت ملا صاحب کی ہے، انتظام اللہ کا ہے. حلیمہ سعدیہ، بہت ساری عورتیں آتی تھی، کوئی بچہ دودھ پلانے کے لیے مل جائے. ان بیچاریوں کی آمدنی اور یاف تھی، دودھ پلانے کی تنخواہ ملتی تھی، اجرت ملتی تھی. بہت ساری عورتیں مالداروں کے بچے لیے لے کے چلی گئیں. اس حلیمہ کو کوئی بچہ دینے کے لیے راضی نہیں. محمد رسول اللہ ملے، لے گئی اپنے گھر. گود میں لیتے ہی برکتیں شروع. اور ابھی آپ اتنے بڑے ہیں، عدل اور انصاف کا عالم. ایک حلیمہ سعدیہ کا خود بچہ تھا، ایک بچہ خود ان کا تھا، اور دوسرا بچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی دودھ پیا، کبھی دوسرے منہ دودھ کو سرکار نے منہ نہیں لگایا. عدل اور انصاف کے خلاف. ماں نے دینا بھی چاہا، رضائی اماں حلیمہ نے، تب بھی منہ نہیں لگایا، ایک ہی دودھ پیا. یہ چیزیں معلوم ہیں، سب کو معلوم ہونی چاہیے. اس لیے یہ ہے رہے کوئی برکتیں دیکھی. حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت کی برکت سے دوسرا بچہ بھی پیٹ بھر کے دودھ پینے لگا جو ان کا اپنا بچہ تھا. آپ کی برکت سے دودھ اترتا، دونوں کو پلاتی. بکریاں جو سوکھی ہوئی تھیں، جن کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا، اس کے تھن، بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے. بڑی برکت ہے. تقریباً 2 برس کے ہو گئے یا کچھ زیادہ کے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس یا کچھ زیادہ کے ہو گئے، وہیں رہ رہے ہیں اسی قبیلے میں. حلیمہ کے ساتھ، حلیمہ کے گھر 4 برس کے آس پاس کے، کچھ کم و بیش. بچوں کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے گاؤں کے گھر میں بیٹھتے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھتے، باہر کھیلنے کودنے جاتے ہیں. آپ بھی کھیلنے گے بچوں کے ساتھ. حضرت کے ہم عمر بچے ساتھ میں سب کھیل رہے ہیں. اچانک بچوں نے دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا آدمی آیا. اس نے حضرت کو پکڑا
پچھاڑ دیا اور یہاں سے لے کے یہاں تک سینہ چاٹ دیا. یہاں سے لے کے یہاں تک دل نکالا، آپ کا دل کا آپریشن کیا اور اس میں جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال کے پھینک دیا. ساتھیوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا دیو ہیکل کوئی آیا، اس نے محمد صاحب کو پکڑا، دبوچ دیا، تو دوڑے 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 حلیمہ سعدیہ کے یہاں گئے کہ ان محمد قد قتل، محمد مارے گئے، محمد مارے گئے تمہارے فرزند. آئے گھر کے سب لوگ، تو محمد صحیح سلامت تھے لیکن آپ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا. یہ آپ کا بچپن ہے. جب یہ حادثہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے، اب اگرچہ برکتیں بے پناہ تھیں لیکن اپنے گھر زیادہ دیر تک رکھنا حضرت کو پسند نہیں فرمایا کہ اگر کوئی اور ایسا واقعہ آ گیا اور کچھ حادثہ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. گئیں اور خواجہ عبد المطلب کے حوالے کر دیا جو آپ کے دادا تھے. دادا کی پرورش میں رہے، پرورش میں رہے، پرورش میں رہے، 12 برس کے قریب کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو. اس بیچ میں یہی سویبہ اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے گئی. 10-12 برس کا بچہ، خادمہ ساتھ، مدینے میں واپسی پہ مقام عثمان پہ پتھروں کے بیچ ماں کا انتقال ہو گیا. باپ پیدائش سے پہلے چلے گئے. دادا سہارا تھے، باپ کے بعد دادا بھی چلے گئے اور اب ماں بھی چلی گئی. یہ یتیم کے 2 معنی. ایک تو یتیم کہتے ہیں بے باپ کے بچے کو، اور ساتھ میں در یتیم. اب در یتیم جب کہہ دیا آپ کو، در یتیم کہتے ہیں تو اب یہ یتیم کے معنی میں نہیں رہا، بے قیمتی موتی، جس کی کوئی قیمت نہیں. دور کہتے ہیں موتی کو، بے قیمتی موتی، یگانہ موتی. ماں سامنے، سویبہ خادمہ ساتھ. کیا اس وقت اس بچے کے دل پہ گزری ہوگی؟ بچپن میں پیدائش سے پہلے باپ، پھر حلیمہ سعدیہ کے یہاں وہ حادثہ، خواجہ عبد المطلب کی وفات، اور اس کے بعد ماں کی وفات. یہ سب آزمائش ہیں، سب آزمائش. خواجہ عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے آپ کے سگے چچا کا مطلب آیا اصل میں عرب ماحول میں ماں اور باپ ایک. عبداللہ جس ماں سے، عبداللہ بیٹے کس کے؟ عبد المطلب کے، لیکن جس ماں سے عبداللہ پیدا تھے اسی ماں سے ابو طالب پیدا تھے. ایک باپ ایک ماں. سگے چچا ابو طالب کے تھے، ان کے حوالے کر دیا. ابو طالب کی پرورش میں ابو طالب 12 ہی سال کے تھے، کچھ زیادہ ہوئے ہوں گے. ملک شام کا تجارت کا سفر کیا. بس ختم کر دیں. ملک شام کا تجارت کا سفر کیا. بہت سارے لوگ تھے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ رکھا. جیسے مسافر ہماری مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں آج، کہیں کے بھی بیچارے مسجد میں پناہ ملے گی، اور بعض جگہ پر مسجد والے پتہ نہیں کیا کیا قانون بنا رکھے ہیں، اس کو وہ جانے. پہلے کہاں ٹھہرتے تھے؟ گرجا گھروں میں، راہبوں کے پاس. اور وہ راہب بھی کھانے دانے پانی کا انتظام کرتے تھے. اگر نہ ہو، کوئی نادار ہو تو وہی انتظام کرتے تھے. ملک شام جا رہا تھا یہ قافلہ، ٹھہر گئے بحیرہ راہب کے گرجا کے پاس. بڑا ڈر دیا. اگلے دن سفر ہو، رات کو سوئے گئے. وہ صبح ہوئی، کھانے کا انتظام خود بحیرہ راہب نے کیا. سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ چکی تھی. وہ صورت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، لیکن بولا کچھ نہیں. دن نکلا، صبح ہوئی،
اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے قافلے. کسی درخت کی چھاؤں میں رکتے، وہ اپنے گرجا سے دیکھ رہا اوپر سے، تو جدھر آپ ہوتے سایہ ادھر کو گھوم جاتا. درخت نہیں ہوتا ویسے ہی چلتے تو بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتا. دھوپ میں کی تکلیف آپ نے برداشت نہیں کی 12 برس کے. بادل کا ٹکڑا سایہ کیے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو سایہ آپ کی طرف کو گھوم گیا. یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ بحیرہ راہب نے. ٹھیک دیکھ کر جب یہ آئے حضرت ڈیوٹی کو انجام دے کر، تو بحیرہ راہب نے کہا کہ اس کا ولی و سرپرست کون ہے؟ خواجہ ابو طالب نے کہا میں. کیا ارادہ ہے؟ کہ ملک شام لے کر جا رہا ہوں، تجارت کا قافلہ ہے ہمارا، ہم لوگ ملک شام لے کر جا رہے ہیں. کہا کہ حضرت ان کو ملک شام لے کر مت جاؤ. ملک شام میں کیا تھا؟ کون تھا ملک شام میں؟ وہی قوم جس کا کوئی اونٹ سے زیادہ ٹیڑھی قوم، جس کا کوئی کل پرزہ سیدھا نہیں. وہی لوگ سمجھ گئے؟ یہودی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت کی چھاپ ان پر لگا دی گئی ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یا تو اللہ ان کو بچا لے، اور یا پھر اس کے جو ناجائز باپ ہیں، وہ ناجائز بیٹا، اس کے جو ناجائز باپ ہیں وہ اس کی پشت پناہی کرتے رہے، برطانیہ، یورپ اور امریکہ، ورنہ اس کا اپنا کوئی وزن نہیں. اللہ کا فرمان علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کا فرمان کٹے گا. پشت پناہی ختم کر کے دیکھیں، پھر خود وہیں کے علاقے کے لوگ کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہی نبٹ لیں گے. نبٹ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، نبٹ چکے. خیر کہ ہرگز مت لے کے جائیے. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیوں کہ اگر ان کو یہودی دیکھ لیں گے تو قتل کر دیں گے. تم نے دیکھا نہیں جب یہ کل اونٹ چرا رہے تھے تو بادل ان کو اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. تم نے دیکھا نہیں کہ جب یہ درخت کے پاس آئے وہاں آرام کے لیے تو درخت کا سایہ ان کی طرف کو گھوم گیا. یہ سب چیزیں نبی کے لیے ہوا کرتی، غیر نبی کو یہ سب چیزیں نہیں دی جاتی. یہ معجزہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس کر دیا، اور تجارت کا سامان لے کر خواجہ ابو طالب خود گئے، اور برکت سے آپ کی بے پناہ نفع وہاں سے ملک شام سے حاصل کر کے وہ کما کے لائے. یہ ہے اتنا سا ہے. آگے انشاءاللہ اگر زندگی نہیں یہی بات چلی تو کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی عظمت ہمارے دل میں ڈال دے، آپ کی محبت ہمارے دل میں دے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، آپ کی سیرت کو پڑھنے والا اور سیرت پر عمل کرنے والا اللہ پاک ہمیں بتا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے فضل سے اس مجمع کو قبول فرمائے، اپنے فضل سے ہمیں سب کو قبول فرمائے. اپنی مرضیات پہ چلا، نہ مرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرمائے. ہمیں جو بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہمارے متعلقین رشتہ داروں میں جو بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل سے
ہماری سب کی ہر جگہ حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ تیرے بندے تیرے لیے تیری مسجد کی رشتگاری کے لیے انہیں تن من دھن کی بازی لگائے گئے، یا اللہ اپنے فضل سے ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو کامیاب بنا۔ یا اللہ یا کریم اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے روزگار میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما، ہمیں سب کو حلال روزی وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔